ضرور بھیجتے رہیں، مشوروں سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ ہر روز کی ڈاک میں بے شمار دوست ہیں جو اپنے مشورے بھیجتے ہیں۔ کوئی بعضوں نے سلوگن تجویز کیے ہیں کہ یہ بار بار آنے چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر نظموں کے ساتھ۔ اس کے متعلق میں بتا دوں کہ وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنی مناسب نہیں ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے منشا کے خلاف ہے۔ وہ تحریریں میں نے پڑھی ہیں غور سے دوبارہ اس مقصد کے لیے، اور اس میں قطعی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے وہ تو واضح ہے کہ وہ تصویر جو حرام اور منع ہے وہ شرک والی تصویریں ہیں، ورنہ تو حضرت سلیمان کے لیے بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ایک لپٹے ہوئے کپڑے میں دکھائی گئی، جو جبرائیل نے کھول کر دکھایا کہ یہ وہ بچی ہے جو آپ کے لیے مقدر ہے۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا یہی منشا ہے تو پھر وہ ضرور میرے عقد میں آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو وہ بھی تصویر دکھائی گئی تھی۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ آئندہ خطرے پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان تصویروں کا ناجائز استعمال ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مثلا لوگ بعض دفعہ کوئی کارڈ شائع کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی رواج ہو گیا تھا، اس کے پیچھے ایک میری تصویر لگا دیتے ہیں، وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس کو عام اشتہاری رنگ دینا ناجائز ہے، اور ضرورت سے زیادہ عزت کا مقام دے کر گھروں میں ایسی جگہ لٹکانا جس سے تعظیم کے غلط خیالات پیدا ہوں، وہ بھی میں پسند نہیں کرتا۔ ایک موقع پر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ خطرات ہیں، بعض لوگوں نے خطرات کا اظہار کیا ہوگا، تو پھر تو بہتر ہے کہ اسے صندوقوں میں بند کر کے رکھ دو، اور اگر کوئی آئے اور ضرورت مند ہو کہ وہ میرے چہرے کو دیکھے اور شناخت کرے تو اس کو دکھا دیا کرو۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کا اصل مدعا دکھانے کا یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے والی آنکھیں جو پہچان رکھتی ہیں، جن میں شناخت کا مادہ ہے، وہ وقتاً فوقتاً دیکھ لیا کریں۔ اور جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کا اور اسلام کی تائید میں کلام کا تعلق ہے، وہاں کبھی کبھی آپ کا چہرہ سامنے نظر آ جائے تو مضمون کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اسے مستقلاً ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک بت کی طرح چسپاں کر دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی ویڈیوز ایسی مجھے ملیں جن میں جماعتوں نے مسلسل تصویر سامنے رکھی ہوئی تھی، بلکہ بعض جماعتوں نے اپنی طرف سے اس میں فنی اضافے کیے ہوئے تصویر آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے، ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا میں نے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی تصویروں کا۔ بس مفہوم کو سمجھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کھل کے روشنی ڈالی ہے، اس کے مضمون کو ذہن نشین کر کے پھر اس سے متصادم ہوئے بغیر جو دلچسپیاں پیدا کر سکتے ہیں بے شک کریں، لیکن تصویر کو نعوذ باللہ من ذالک اس رنگ میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ خیالات کسی غلط طرف مائل ہوں۔ اور اس تصویر میں اور عام تصویروں میں فرق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ جو احترام کا گہرا تعلق ہے، وہ آپ کی ذات کا تعلق ہے جو تصویر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اس ذات کے احترام کی وجہ سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ورنہ آئے گئے کہ تصویریں روز مرہ دکھائی جاتی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کے دماغ کے گوشے میں بھی یہ نہیں جا سکتا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اس کے ساتھ کوئی انسان سے بالا احترام وابستہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بس مسیح کے ساتھ چونکہ ایک دفعہ واقعہ ہو چکا ہے، اس لیے جماعت کو ہر ممکن احتیاط اس میں کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے۔ بس جذبات کی بات تو ٹھیک ہے، بڑا اچھا لگتا ہے تصویریں دیکھی جائیں، جو پیارا وجود ہو اس کی چہرہ سامنے آئے، مگر جذبات پر عقل کو بہرحال فوقیت حاصل ہے، اور مذہب کو عقل پر بھی فوقیت حاصل ہے، اس لیے مذہبی تقاضوں کو ہم کسی قیمت پہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک جو دوست خط لکھتے ہیں اور بعض مختلف ممالک سے آ رہے ہیں، کچھ معاملات میں پریشانی اور بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔
पिछले साल आलमी बैत के वक्त अल्लाह के फजल के साथ 2 लाख से ज़ायद फल अता हुए और मेरी ये ख्वाहिश थी कि खुदा करे इसको हम दुगना कर सकें। इस पहलू से मुख्तलिफ ममालिक को जो टारगेट दिए गए वो इसी के पेश नज़र थे। बाज़ ममालिक में वो टारगेट किसी वजह से ज़्यादा हो गए और उसकी वजह से वो परेशान हैं। दुगना करना भी बड़ा मेहनत का काम है और दुआ के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर 10 गुना हो जाए या 20 गुना हो जाए तो होश उड़ जाते हैं। और चूंकि हर अहमदी संजीदगी से लेता है इस बात को, इसलिए वो परेशान है कि अब हमारे टारगेट कम किए जाएं। तो मैं उनको लिखता हूँ, मैं ज़ुबानी सबको भी सुना देता हूँ, ज़रूरी नहीं हर आदमी ख़त लिख के ज़ाहिर करे। अब आप सुन रहे हैं तो इसका पस मंज़र भी सुन लीजिए। यहाँ जब टारगेट वार हो रहे होते थे तो उस वक्त मैं उस फहरिस्त को भी पेश नज़र रखता था जो उन मुल्कों से दायीन अल्लाह की मिलती थी, क्योंकि बड़े बड़े मुल्कों में, अफ्रीका के ममालिक में लखूखा की तादाद में ऐसे हैं जो अल्लाह के फजल के साथ तबलीग का जज्बा रखते हैं। तो उनके गुज़श्ता फल को भी पेश नज़र रखता था। बाज़ जगह फल कम दिखाई दिया और दुगना करने से तसल्ली इसलिए नहीं हुई कि दायीन अल्लाह की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा इस हिसाब से तो अगर रखा जाए तो फिर 1 लाख तो होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि 60,000 अल्लाह के फजल से दाई अल्लाह है जो अहद किए बैठा है कि मैं एक इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा बनाने की, तो एक बनाने में अगर उनके निस्फ़ भी कामयाब हों तो उस एक के साथ 4-5 और भी आया करते हैं, तो फिर भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कहा था कि बढ़ा दें। सुनने वाले ने जिस तरह सुना वो मेरा मफहूम नहीं समझा। मतलब यह था कि कोशिश करें, आपको तो इससे ज़्यादा की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने समझा कि मैंने वाक़यतन अगर 60,000 दायर अल्लाह है तो कम से कम 1 लाख की ताकीद कर दी है, और वो फिर उसके मुताबिक उन्होंने जमातों में तकसीम करने शुरू कर दिए। अब वो जमातों में जब जाके पहुँचे हैं तो बाज़ जमातों ने तो अपनी तवक्को से ज़्यादा पहले किए हुए थे। मसलन अगर 10 दाई अल्लाह हैं तो 100 बना बैठे थे, तो उन्होंने 100 देखकर उसको 1000 कर दिया। तो अगर 10 दाई अल्लाह पे अगर दाई अल्लाह को पेश नज़र रख के टारगेट बनाए जाते तो अगरचे वो फिर भी ज़्यादा बनते मगर कुछ उसमें हकीकत होती। मगर जिन्होंने पहले अल्लाह के फजल से नुमाया कामयाबी हासिल की, उनको इस कामयाबी के जुर्म में ये इनाम दिया जा रहा है। अब ये जुर्म और इनाम के लफ्ज़ बड़े दिलचस्प हैं इस मौके पर। वो जब शिकायत करते हैं तो कहते इस तरह हैं गोया कि हमने कोई जुर्म किया और हमें सज़ा मिल गई, मगर मैं जुर्म वाली बात उनकी रखता हूँ, सज़ा वाले लफ्ज़ को बदल रहा हूँ। ये उनको इनाम दिया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये इनाम हासिल ना कर सके तो सज़ा मिलेगी। उनको ये फ़िक्र है कि अगर हमने इनाम हासिल ना किया तो ये जुर्म सज़ा का मुस्तौजिब बन जाएगा और हमें कहा जाएगा कि देखें जी आपका टारगेट 1000 था और आपने पूरा नहीं किया, ये 100 था तो आपने पूरा नहीं किया। तो एक तो मैं ये गलतफहमी दूर कर दूं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा टारगेट पूरा ना करने के, जैसा कि बयान की जुर्म में या कोताही में सिर्फ तवज्जो दिलाई जाएगी, याद दहानी कराई जाएगी कि शायद दुआओं में कमी रह गई हो, फिर कोशिश करें। और जहाँ गैर मामूली टारगेट दिए गए हैं उन पर मेरी नज़र है। बसा औक़ात इन टारगेट्स की मुतल्लिक़ जो रिपोर्ट आती है उसमें तफसील से जायज़ा लिया जाता है, और मेरा जो ज़ाती इल्म है इन जमातों वगैरह के मुतल्लिक़, उनके मुतल्लिक़ भी मैं देखता हूँ और मुझे पता होता है कि उनकी ताकत से बज़ाहिर बढ़कर बोझ है, लेकिन उसको अब कम करना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो शान ग़ना है उस पर एक किस्म की बदज़न्नी बन जाती है, और ये वहम होता है कि गोया हम अपनी ताकत के मुताबिक ही कर रहे थे और हमारी ताकत से सब कुछ हो रहा था। ये जो ख्याल है ये मेरे लिए माने बन गया है कि इन टारगेट्स को कम कर दूं, क्योंकि गोया पहले तो हम अपने ज़ोर से कर रहे थे ना, और हमारा ज़ोर इतना चाहता है
اور مجھے یقین ہے کہ پہلے اپنے زور سے کچھ نہیں کر رہے تھے، یہ محض بہانہ تھا. اپنے زور لگانے والے ملک میں نے بڑے دیکھے ہیں، بڑے زور لگائے انہوں نے، کچھ بھی نہیں ہوا. جب آسمان پہ فیصلہ ہوا تو پھر پھل اترے ہیں آسمان سے، اور رزق آسمانی سے آتا ہے. وقف جدید میں بھی میرا یہی دستور تھا. بعض دفعہ بجٹ آپ پرانے دیکھیں تو مسلسل اصل آمد سے بہت زیادہ بجٹ رکھے گئے ہیں. بجٹ رکھتے وقت ہم نے شروع میں یہ سوچا کہ حضرت مسلم موعود نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس کثرت سے اتنی جگہ معلمین پھیل جائیں، اور اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ اس خواہش کو پورا کرنے کی کچھ نیت تو ہماری ہو، کچھ تو یہ معلوم ہو کہ ہم سنجیدگی سے اس حضور کے خواہش کو پورا کرنے کی نیت رکھتے ہیں. تو بجٹ بڑھا دیے، اور اگر اس زمانے کے لحاظ سے زیادہ تھے، اب تو خیر خدا کے فضل سے وقف جدید بہت ترقی کر گئی ہے. بجٹ بڑھا دیا، لیکن اگلے سال بجٹ پورا ہونے کی بجائے اس کا بعض دفعہ نصف سے بھی کم، اس بعض دفعہ 1/3 تک بھی پہنچتا تھا. اور مجلس میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ پھر اس کو کیوں نہیں کم کر دیتے، یا جماعتیں بھی کہتی تھی. میں کہتا تھا کہ نہیں، یہ نہیں کم کرنا، یہ اللہ میاں کے فضل کے لیے ایک دست دعا ہے، ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، جب خدا چاہے گا بھر دے گا. چنانچہ وہ خدا نے جب بھرنے کے فیصلے کیے تو پھر بہت بھرا، ان سے کئی گنا آگے زیادہ نکل گیا. تو اس بڑے ہوئے بجٹ کو بھی آپ ایک دست دعا سمجھ لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہر جگہ یہ امید پوری نہ ہوئی تو کوئی حرج نہیں. محنت کریں، دعا کریں، اور پھر اللہ میں سے کہیں کہ تو نہیں پھل دینا تھا، جتنا دے ہم اس کے بھی مستحق نہیں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ اللہ کو دنیا بھر میں کہہ سکتا، مگر میں آپ کو جزاکم اللہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے اس وقت مجھے لگا تھا میں اللہ کو کہہ رہا ہوں. لیکن اللہ کو اب جزا بھی کیسے دیا، اللہ کو شکریہ ادا کرنے کے لفظ بھی نہیں ملتے، وہ بھی وہی توفیق دیتا ہے. تو بعض دل چاہتا ہے کہ آدمی کچھ کہے لیکن مجبوری ہے، کیا کر سکتا ہے انسان، بے اختیاری ہے. بعض بچے کہہ دیتے ہیں اللہ میاں جزاک اللہ مگر وہ بعض دفعہ محبت اور پیار میں انسان بچہ بھی بن جاتا ہے. تو یہ ہے قصہ ٹارگیٹس کا اور ان کا طاقت سے بڑھ کر ہونے کا. جن لوگوں نے، جن کو جماعتوں کو اللہ نے، بعض لجنات کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی توفیق بخشی ہے. آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بعض لجنات اتنی مستعد ہوں گی، ایسے پھل ملیں گی. مستعد لجنات میں ہمارے افریقہ کی بعض لجنات ہیں، گیمبیا، نائجیریا، سیرالیون وغیرہ وغیرہ، اور اب میرا خیال ہے مشرق بعید میں بھی لجنات مستعد ہو رہی ہیں. لجنہ بنگال سے بھی مجھے امید ہے وہ بھی مستعد ہوگی، بلکہ ہو چکی ہے. تو اب یہ لجنات کے بجٹ اس وقت بھی ان کی توقعات سے بہت زیادہ تھے، اور خدا نے پورے کر دیے. اور وہ جو پورے ہو گئے تو اب کتنی تھیں یہ بحث چھوڑ دی گئی، اور اس پورے کو کئی گنا زیادہ کر دیا گیا. تو اس لیے یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ایک امیدوں کو اونچا کرنے کے لیے ایسی غلطیاں کروا دی گئی ہیں جس سے ہم سمجھیں کہ ہمارے مطمع نظر بہت 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 بلندیاں ہیں. ان بلندیوں تک انشاءاللہ پہنچنا، ان سے آگے نکلنا ہے. تو آپ گھبرائیں نہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور جب خدا فیصلہ کرے گا تو پھل گرے گا آسمان سے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اچھا، اب یہ باتیں ہو گئیں. اب فرمائیے ہادی علی صاحب، وہ بدمزہ باتیں، ان بدمزہ باتوں کا جواب دینے کے لیے کچھ بتائیں، کیا کرنا ہے آج؟ ضرور بھی وہ مولوی یوسف لدھیانوی کا رسالہ جو ہے اس کے وہ چل رہا ہے ابھی، وہ چل رہا ہے ان کے تو کئی سلسلے ہیں، ابھی چلیں گے انشاءاللہ. ہاں، تو لیکن بیچ میں تھوڑا سا سانس دے دینا مولوی صاحب کو، ٹھیک ہے. کوئی اور مولوی بدل لینا، تاکہ وہ بالکل ہی نا ایک ہی آدمی کا بالکل حلیہ نہ بگڑ جائے بالکل. پنجابی میں اور پانی پلا کے کوئی تھوڑا سا دم دے کے پھر ٹھیک دوسرے مولوی صاحب کو لے آنا، پھر تیسرے کو، اس طرح باری باری. ٹھیک ہے یہ سارے پیچھے پڑے ہوئے مسلسل، جی. اس لیے کچھ ان کو اب سانس ملنا چاہیے. لیکن اللہ رحم کرے، بعض ایسے ہیں کہ ان کو کچھ کہو یا نہ کہو، انہوں نے ضرور کچھ کرنا ہی کرنا ہے. قرآن کریم نے اس کی بڑی ایک خوفناک مثال پیش کی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جس طرح تم کتے پر روڑا اٹھاتے ہو یا اس پر
کچھ ایسی حرکت کرتے ہوئے ڈرانے والی، تو تب بھی وہ بھونکتا، آگے پیچھے دوڑتا، آخر زبان نکال دیتا ہے. نہ بھی اٹھا تب بھی زبان نکالنی ہے اس نے، اس کا مقدر یہ ہے. تو مذاہب کے دشمنوں کا یہ مقدر ہوا کرتا ہے، یہ ان کی مثال ہے اصل میں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کہا یا نہ کہا، جو زبانیں نکلنے والے لوگ تھے ان کی زبانیں نکل ہی آئیں، اور یہی سلسلہ آدم سے لے کر اب تک جاری ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی تو امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس لحاظ سے آپ کی وہی تقدیر ہونی تھی، لازم تھا کہ وہ ہو جو پہلوں کی تھی. تو کوئی جماعت یہ نہ سمجھے کہ میں اب جواب دوں گا تو اس کے غصے میں لوگ کہیں گے، جو کہہ چکے ہیں اس سے زیادہ کہہ ہی نہیں سکتے. ہم تو خاموش بیٹھے رہے ہیں 10-12 سال. اب خدا نے ہمیں زبان دی ہے تو حتی المقدور ضبط کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے نسبتاً نرم الفاظ میں، لیکن ان کے پول تو کھولنے ہیں. اور جب پول کھلتے ہیں تو وہ پول ایسے خوفناک ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ سختی ہو رہی ہے، حالانکہ سختی کے سوال نہیں ہے. جو اگر کسی بدبو سے پردہ اٹھائیں گے تو ہلکا سا پردہ اٹھا دیں یا ایک دم کھینچ دیں، بدبو تو بدبو ہی ہے، وہ تو اٹھے گی. بس وہ جو سختی ہے وہ ان کے اپنے دلوں کی سختی ہے جو ننگی ہو رہی ہے. اور مجھے خطوط آ رہے ہیں بہت سے ایسے غیر احمدیوں کے، یا بعض غیر احمدیوں کے پیغام بھی مل رہے ہیں کہ وہ بڑی سنجیدگی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کیا بات ہے. اور بعض دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم احمدی ہو جائیں، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں کہ معاشرہ کتنا خوفناک اور ہولناک ہے، اور آپ کے متعلق کیا کیا باتیں پھیلائی ہوئی ہیں. مگر اس سلسلے کو خدا کے لیے جاری رکھیں، کیونکہ ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی. تو اس لیے یہ تو انشاءاللہ اب جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، توفیق دے. تو الف سے یہ تک جو کچھ بھی جو مولوی کچھ کہہ چکا ہے ہر ایک کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. تو اب فی الحال جن سے واسطہ ہے وہ یوسف لدھیانوی صاحب ہیں، تشریف لائیں. ان کے دو اعتراض ہیں، جو ایک تو وہی ختم نبوت والا، ہاں، خاتم والا. پہلی جی جو اصل عبارت ہے نا وہ ہے کنجی ہر چیز کی، جی وہ بار بار ذہن نشین کروانے کی ضرورت ہے. ابھی تک سے انہوں نے کمال کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی رستہ سیل کر احمدیوں کے دی. لیے کسی جائز تشریح کا باقی نہیں رہے گا. الغرض خاتم النبیین کے معنی یہ تھے، یہ یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہی معنی تھا بس. کہتے ہیں باقی سب مولویوں احمدیوں کے ڈھکوسلے ہیں. آپ کی آمد سے نبیوں کی آمد بند ہو گئی، ان پر مہر لگ گئی. اب کوئی نبی نہیں بنے گا، لفافہ بند کر کے لفافے پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کو سیل کرنا، انگریزی بھی آتی ہے کافی، سیل کرنا کہتے ہیں. ختم کے معنی سیل کر دینا، یہ معنی اس کے سوا کوئی ڈکشنری انہوں نے نہیں پڑھی کہیں. عربی لغات اٹھا کے دیکھ ہی لیتے کہ ختم کے کیا کیا معنی لکھے ہیں. اپنے بزرگوں کی باتیں دیکھتے تو اس میں بھی کچھ اور باتیں نظر آ جاتی، پر یہ کہتے ہیں بس ختم کے معنی سیل کر دینا. خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کے آمد سے نبیوں کی فہرست سربہ مہر کر دی گئی. اب سیل کر دیا نبیوں کو، یہ کہہ کے ابھی معلوم ہوتا گھبرائے ہیں کہ میں تو کیا کہہ بیٹھا ہوں، نبیوں کی آمد بند ہو گئی، کوئی نبی نہیں بنے گا کہ لفظ ذرا محتاط ہیں. مگر لفافہ بند کر کے لفافے پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کو سیل کرنا کہتے ہیں. ختم کے معنی سیل کر دینا ہے. اب سیل کا لفظ ان کے حساب سے اور قرآن کے اوپر استثناء کیا جائے تو نبیوں پر سیل ہوئی ہے، فہرست پر نہیں. یہ خطرہ تھا ان کو، فوراً دماغ میں آیا ہے کہ میں تو ہر دوسرے معنی کا انکار کر بیٹھا ہوں، نبیوں پر تو سیل لگی، لفافے بند ہو گئے، اوپر موریں بند لگی، نکلیں گے کیسے؟ اب نکالنے کی ترکیب سنی، کتنی دلچسپ ہے. خاتم النبیین کے معنی ہے کہ آپ کی آمد سے نبیوں کی فہرست سربہ مہر کر دی گئی ہے. نبی نہیں، تو شوق سے آئے جائیں، رستہ کھلا ہے. فہرست والا سوراخ بند، دوسرا آنے جانے کا رستہ کھلا قیامت تک کے لیے. اب نہ تو اس فہرست سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی اور کا نام داخل کیا جا سکتا ہے. لیکن مرزائیوں نے اس میں یہ تحریف کی کہ خاتم النبیین کے معنی ہے نبوت کے پروانوں کی تصدیق کرنے والا.
اور آپ نے جماعت احمدیہ کی تحریروں میں یہ تحریف کی کہ پروانوں کا لفظ داخل کر دیا. جماعت احمدیہ تو کہتی ہے نبیوں کا تصدیق کرنے والا، یہ پروانوں کی تصدیق کرنے والا یہ انہوں نے جان کے شرارت سے لفظ داخل کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولوی کتنے سچے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کاغذ پر دستخط کر کے محکمے والے مہر لگا دیا کرتے ہیں، یعنی کسی کاغذ کی عبارت پر نیچے مہر لگا دیتے ہیں کہ تصدیق ہو گئی، کہ کاغذ کی تصدیق ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی معنوں میں خاتم النبیین ہیں، یعنی پھر نبیوں کے پروانوں پر مہر لگا کر نبی بناتے ہیں. یہ نبیوں کے پروانوں پر. اب یہاں لفظ نبیوں کی طرف پروانے منسوب کر کے ان کا جھوٹ باہر آ گیا، جیسا بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے نا. کیونکہ اگر جماعت احمدیہ کچھ کہتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر فیض کے لیے ضروری ہے. اس لیے اگر پروانے کا لفظ ہے تو صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے. نبیوں کے پروانوں کا تو کہیں ذکر ملتا ہی نہیں جماعت احمدیہ کی تاریخ میں. نبیوں کا ملتا ہے جو جائز ہے. قرآن کریم میں نبیوں کا لفظ آیا، ہم بھی کہتے ہیں ہاں نبیوں پر کی تصدیق کرنے والا. اب دیکھیں کیسی کیسی چالاکیاں کرتے ہیں، کروٹیں بدل بدل کے کوشش کرتے ہیں کسی طرح عوام الناس کو دھوکہ ہو اور تلبیس ہو جائے، اصل پر بات پر پردہ پڑ جائے. تو جو کہہ چکے ہیں اسے نکلنا مشکل ہوا ہے. قرآن نے کہا نبیوں پر مہر، سیل لگے، پھر آئے کہاں سے؟ اب نکالنے کی خاطر سارے چکر چلائے، احمدیوں کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کی، اور پھر آخر یہ کہنا پڑا کہ خاتم النبی ہیں، یعنی نبیوں کے پروانوں پر مہر لگا لگا کر نبی بناتے ہیں. بالکل جھوٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. نبیوں کے پروانے کی کیا بحث ہوئی؟ نبیوں کے پروانے تو عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سارے ہیں. ہم تو کہتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس رسول محمد کا عاشق ہوگا اور عاشق صادق ہوگا، اطاعت میں درجہ کمال کو پہنچے گا. اس کو اللہ چاہے تو بنائے، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ قرآن کہتا ہے بن سکتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں. تو جب چونکہ خاتم النبیین تھا، اس لیے جماعت کی طرف وہ پروانوں والی بات کرنے کی خاطر، منسوب کرنے کی خاطر نبیوں کے پروانوں پر لفظ نبیوں کا استعمال کرنا پڑا. اس طرح لوگوں کے جو ہے اندر کے بھید کھلتے ہیں. اب آگے میں ایسی باتیں بتاؤں گا جو یہ کہتے ہیں جس پہ مذاق اڑا رہے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں ایسی کہتے ہیں پاگلوں والی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تحریر کے آخر پر تصدیق کہ ہاں یہ سچی ہے. ان معنوں میں کیسے خاتم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو لفافے ڈاک خانے کے سوا تو کوئی سوال ہی نہیں نا تصور کا. خاتمیت دیکھنی ہو تو ڈاک خانے چلا جائے، وہاں بند لفافوں پر موریں لگتی ہیں، اور انہوں نے کھلے کاغذ پر مور لگوا دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بتاؤں گا کیسے ہو سکتا ہے. دوسرے زینت کا لفظ ہم کہتے ہیں، نبیوں کی زینت. اس کے متعلق بھی کچھ حوالے آپ کے سامنے مسیح موعود اسلام کے رکھے تھے کہ کس شان کی زینت ہیں، کن معنوں میں زینت ہیں. آپ کے سوا نبیوں کی محفل میں تو اگر آپ کو نکالا جائے تو رونق باقی نہیں رہتی. اس کے کچھ حوالے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے تھے، اب میں کچھ اور سناتا ہوں. ایک یہ بھی بتا دوں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جس عشق اور محبت کی اور فراست اور عرفان کی نظر سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی وہ تحریریں پڑھیں تو مسلمان بھائی، جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا گیا ہے. یعنی تعارف تو خدا نے قرآن میں کروا دیا، لیکن اس کی تفاصیل سنت میں بھی ملتی ہیں. لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ایسے دل کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو. کیونکہ یہ وہ قصے ہیں جو عشق کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتے، اس کا عرفان مل نہیں سکتا، اور عشق کے بغیر آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی. حسن کی تلاش ہے تو عاشق ہی حسن کے ہر مقام، ہر سر تک جا پہنچے گا، ورنہ دوسرا آدمی جس کو عشق نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے اترے قریت کرے، پتہ کرے اس حسن کے کون کون سے پہلو کہاں کہاں مخفی ہو چکے ہوئے ہیں. بس حضرت مسیح علیہ السلام کی آنکھیں وہ ہیں
जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह इश्क के साथ देखा है और जो कुछ पाया है वो आपके कलम से पढ़ें, आपके ज़ुबान से सुने, आपकी आंखों से देखें तो दिल बेख्तियार आशिक हो जाता है। फरमाते हैं चूं दो चश्मम कसना दानद आ जमाल जाने मन कुर्बान आ शमसुल कमाल, कि मेरी दो आंखों की जैसा तो किसी ने आपका जमाल नहीं देखा। मेरी जान कुर्बान उस कमाल के सूरज पर, हम चुने इश्क़म बरूए मुस्तफ़ा दिल परद चूं मुर्ग सूए मुस्तफ़ा। ऐसा ही इश्क है मेरा मुस्तफ़ा के लिए, बरूए मुस्तफ़ा, उसके चेहरे का, कि मैं ऐसा आशिक हुआ हूँ या उसकी सिमत ऐसा आशिक होकर जा रहा हूँ कि दिल परद चूं मुर्ग सूए मुस्तफ़ा, कि दिल मुस्तफ़ा की जानिब इस तरह जा रहा है जिस तरह परिंदा उड़ता हुआ जा रहा हो। ता मरा दादन अज हुस्न खबर शुद्ध दिलम अज इश्क़ ज़ीरो ज़बर, कि जब से मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न की खबर हुई है मेरा दिल तो इश्क में ज़ेरो ज़बर हो गया है, तहबाला हो गया है। मन के मी भी नम रुखे आ दिल बरी जहाँ फशानम गर्द है दिल दीगरी, मैं तो उस दिल बर का चेहरा देख रहा हूँ, अगर कोई उसे दिल दे दे तो उसके मुकाबला पर जान निसार करना कोई चीज़ नहीं है। अब बाज़ दूसरे उलमा का हवाला भी बीच में पढ़ता जाऊँ, मिला जुला कर मैंने रख दिया है कि एक ही दफ़ा एक ही सिर्फ मिस्र शाम के तज़किरे ना हो, उसके बाद उनसे बीच बीच में कुछ पुराने बुज़ुर्गों का भी जिक्र चले, वो भी तो कुछ कह रहे थे। हज़रत अल-क़ाज़ी अल-हाफ़िज़ अल-मुहद्दिस मोहम्मद बिन अली शौकानी अल-यमानी अस-सनानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 1250 हिजरी फरमाते हैं इन्नहु स्वारा कल ख़ातमिल्लज़ी यतख़त्तमून बिही व यतज़य्यनून बिकौनिही मिन्हुम। फ़तहुल क़दीर जिल्द 4 सफ़ा 276। और फ़तहुल क़दीर के नाम से तो हमारे साथ ज़रूर वाकिफ़ ही होंगे, पढ़ी भी होगी हो सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए बमंज़िला एक अंगूठी करार पाए। यतख़त्तमून बिही, जिससे मोहर लगाई जाती है, फरमाते हैं एक अंगूठी करार पाए। अब खुदा ताला ने दूसरी मोहर क्यों नहीं बता दी जो डाकखाने में, जब वो क्या वो उंगलियों में अंगूठियां पहन के यूं मोहरें लगाते हैं? कई मौलवी ने देखा किसी डाकखाने के कारकुन को कि अंगूठी वाली मोहरें लगाता हो? इसलिए कि मोहर में बहुत से मानी हैं और अंगूठी की वाली मोहर में मानी है, हर मोहर में वो मानी नहीं है। अंगूठी की मोहर की जो शान है वो तो बात ही और है, वो जीनत बख्शती है मोहर जिसका अहाता किए हुए है। बस अंबिया की महफिल का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न अहाता किए हुए है, और मोहर लगती है तो नफ्स और दिल साथ शामिल होता है। उंगली के साथ मोहर लगाना, कहाँ उठाया ठप्पा और यूं ठोक दिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कहते हैं वो अंगूठी के करार पाए जिनसे अंबिया की सदाकत पर मोहर लगती है। अब बताएं अंबिया की सदाकत पर मोहर लगवाई कि ना? इन बुजुर्गों ने वही बात की जो अहमदिया जमात कहती है। अब हंसे मौलवी सब बैठ के, इतनी देर से मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, थोड़ी देर मेरे पीछे पड़े हुए थे, थोड़ा सा मैंने भी उनको मज़ा चखाया है, गमगीन हो गए होंगे। अब मैं हंसाने के लिए लतीफ़ा बता रहा हूँ उनको कि जहाँ जमात अहमदिया पे अब खूब कह के मारते हैं कि देखो जी क्या मैंने ले रहे हैं। अब काजी अल-हाफ़िज़ मोहम्मद अल-मुहद्दिस मोहम्मद बिन अली शौकानी अल-यमानी वगैरह वगैरह, अब इन पर भी थोड़ी देर हंस लीजिए, आपकी तबीयत ज़रा बशाश हो जाए, थक गए होंगे। फिर फरमाते हैं जिससे अंबिया की सदाकत पर मोहर लगती है। परवानों का ना इन्होंने जिक्र किया ना हमने किया। नीज़ ये अमर अंबिया के लिए बाइस ज़ीनत है, जो मैंने कहा था अंगूठी अहाता करके ज़ीनत बख्शती है। तो चूंकि अंबिया का अहाता किए हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर, इसलिए आपने अंबिया को एक ज़ीनत अता कर दी है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का कुछ फ़ारसी कलाम भी सुन लीजिए। नहीं, अरबी कलाम ही है। पहला फ़ारसी था, पहला फ़ारसी, अब अरबी कलाम है।
یا للفتا ما حسنہ و جمالہ ریاہ یسبی القلب کالریحانی، اے وہ جوان مرد، کیسے حسن و جمال والا ہے تو، جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح مو لیتی ہے۔ اگر آپ باغوں میں جائیں اور وہاں مہندی کے پھول کھلے ہوئے ہوں تو بڑی بھینی بھینی خوشبو اٹھتی ہے، بہت ہی پیاری اور دل لبھانے والی ہے۔ تو کہتے ہیں واہ واہ کیا جوان ہے میرا آقا، میرا مولا، میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے حسن و جمال والا ہے، جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح مو لیتی ہے۔ وجہ المہیمن ظاہر فی وجہی وشؤونہ لمعت بہذا الشان، آپ کے چہرے پہ خدا کا چہرہ نمایاں ہے۔ وجہ المہیمن ظاہر فی وجہی وشؤونہ لمعت بہذا الشان، اور اللہ کی شانیں، اللہ جو ہر وقت اپنی صفات کے جو رنگ بدلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی شان میں جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ جیسے اللہ اپنی صفات کے حسن کو چکر میں دیتا ہے، جیسے ایک خوبصورت روشنی کسی ایسے روشن دان میں ہو جو بہت زینت والا ہو، وہ جب چکر میں آتا ہے، جیسے فانوس چکر میں آتا ہے، تو بڑے بڑے رنگ پیدا ہوتے ہیں، روشنی اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ اس مضمون کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ تو اللہ کی ذات و تبدیل نہیں ہوتی، فانوس کی گردش سے دکھائی دیتا ہے۔ آج دنیا میں محمد رسول اللہ وہ فانوس ہیں جن کے اندر خدا کا نور روشن ہے، اور آپ کی گردش کے ساتھ خدا کی مختلف شانیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ وہ قرآن کا بیان کیا وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس عشقیہ شعر میں ڈھالا ہے۔ وجہ المہیمن ظاہر فی وجہی، محمد رسول اللہ کے چہرے میں اللہ کا چہرہ روشن ہو رہا ہے، اور خدا کی ہر آن بدلتی ہوئی شانیں آپ کی شان میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ فلذا یحب ویستحق جمالہ ویستحق جمالہ شغفا بہ من زمرۃ الاخدان، سو اس لیے یحبو چاہیے تھا، اچھا یحبو ہی ہے، معاف کرنا۔ فلذا یحب ویستحق جمالہ، اسی وجہ سے آپ سے محبت کی جاتی ہے، اور آپ ہی کا جمال اس لائق ہے کہ دوستوں کے گروہ میں صرف آپ ہی سے بے پناہ محبت کی جائے۔ شغف بہی من زمرۃ الاخدان، اخدان کہتے ہیں گہرے دوست۔ آگے ہے سجع کریم باذل خل التقا خرق وفاق طوائف الفتیانی، آپ خوش خلق معزز سخی تقوی کے سچے دوست، فیاض اور جوان مردوں کے سب گروہوں پر سبقت لے جانے والے، فاق الورا بکمالہ وجمالہ وجنانہ وجلالہ وجنانہ الریانی، آپ ساری خلقت پر اپنے کمال، اپنے جمال، اپنے جلال اور شاداب دل کے ساتھ فوقیت لے گئے، تمام مخلوق کو اس پیچھے چھوڑ گئے۔ کس چیز میں؟ بکمالہ وجمالہ وجلالہ وجنانہ الریانی، لا شک ان محمدًا خیر الورا ریق الکرام ونخبۃ الاعیانی، بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے اوپر ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے اچھے ہیں، معززین میں سے برگزیدہ اور سرداروں میں سے منتخب وجود۔ تمت علیہ صفات کل مزیت تمت علیہ صفات کل مزیت تمت علیہ صفات کل مزیت ختمت بہی نماء کل زمانی، ہر قسم کی فضیلت کی صفات آپ پر اپنے کمال کو پہنچ گئی ہیں۔ یہ ہے خاتمیت، ہر قسم کا حسن، ہر قسم کی صفات حسنہ آپ کی ذات میں اپنے کمال کو پہنچی ہیں۔ آپ نہیں آئے تھے تو ان کے قد چھوٹے تھے،
जो निस्बतन कम कदावर लोग थे उनमें वो सिफात भी एक खास मकाम से आगे नहीं बढ़ सकी। आप आए तो वहां तक जहां पहुंची जिसके बाद खुदा की हद शुरू होती है, जहां सिदरतुल मुंतहा है। ये मजमून है कि आपने हर सिफात हसना को मेराज अता कर दिया। आप ही बुलंद नहीं हुए बल्कि तमाम सिफात हसना बुलंद हुई। वल्लाह इन्ना मुहम्मदन कर इजाफतिन व बिहिल रसूलो बिसुद्दत सुल्तानी, कि खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह के नायब हैं और आप ही के ज़रिए से दरबार शाही तक रसाई होती है। इसके बगैर उस दरबार तक रसाई मुमकिन नहीं। हजरत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी की बात सुन लीजिए। ज़रक़ानी के नाम से आप मशहूर हैं। आलम इस्लाम में जिसे भी कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम के इल्म का, इस्लाम के दीन का कुछ वाक़फ़ियत का दावा हो, वो ज़रक़ानी के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होगा। अल-मुतवफ़्फ़ा 1122 1710 ईस्वी। और इब्न असाकर का भी यही कौल है, दोनों इस कौल में मुश्तरक हैं। फ़माना हो ahsanul अंबियाए, ख़ातम का क्या माना क्या है? वो डाकखाने वाला नहीं जो मौलवी साहब कहते हैं फ़माना हो ahsanul अंबियाए, ख़ातम का माना है सब नबियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत। खल्क़न व खुल्क़न, ज़ाहिरी लिहाज से भी, जिस्म के लिहाज से भी, व खुल्क़न, और सीरत के लिहाज से भी। लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमालुल अंबिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंबिया का जमाल हैं। कल ख़ातमिल लज़ी युतजम्मलु बिही, यहाँ मोहर वाली बात ही छोड़ दी है। कहते हैं उस खातम की तरह जिससे हुस्न हासिल किया जाता है, जिससे हुस्न अता होता है, बस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न के खातम हैं। अब बताएं मौलवी साहब। हाँ, उनको हंसी मौका बड़ा अच्छा, हंसे इन पर भी कि देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये उलमा बुजुर्ग कहला रहे हैं, इनको हक क्या ऐसी बातें करने का। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अब एक इबारत सुन लीजिए। जब हम इंसाफ की नज़र से देखते हैं तो तमाम सिलसिला नबूवत में से आला दर्जा का जवान मर्द नबी और जिंदा नबी और खुदा का आला दर्जा का प्यारा नबी सिर्फ एक मर्द को जानते हैं, यानी वही नबियों का सरदार, रसूलों का फ़ख्र, तमाम मुरसलों का सरताज, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की आँखों में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, आपका मर्तबा, आपका मकाम। अब हंसें जितना चाहें, गालियाँ जिसको देनी है दें, लेकिन कोई शरीफ नफ्स इंसान जो ये तहरीरें पढ़े, जो इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी बात को ख़त्म तक कर दे और उस पर बात ख़त्म हो जाए, उसको जो ज़ुबान गालियाँ देती है, मुझे समझ नहीं आती वो ज़ुबान है क्या चीज़। हैरत होती है ज़ुबान को देखकर, किस बेहयाई से वो ज़ुबानें चलती हैं, झागे मुंह से निकलती हैं और लोगों को उन पर नहीं, उनके मानने वालों पर लानतें डालते हुए उनके कत्ल की तलकीन की जाती है। कहते हैं कि जानें हराम हो चुकी, इन पर हराम और हम पर हलाल हो चुकी हैं। ये तो हो चुकी हैं। अब कहते हैं कादियानियों को मुसलमान कहलाने का क्या हक है। पहले भी मैंने ये कर नहीं दिया था। इसका अगला हिस्सा है, अब अगला हिस्सा। अच्छा, उसका दूसरा हिस्सा है। ये जो है ना जीनत वाला मजमून, इस पर मुसलमान शुअरा ने भी बहुत प्यारे प्यारे इजहार किए हुए हैं। हजरत ये वो उनका है खुसरो का जो शब बूदम मन जाई, शब जाई के मन बूदम, वो भी पढ़ने वाला कलाम है, बहुत ही प्यारा। वो तो यूँ लगता है कि इल्हामी कलाम है। और उसमें यही मंजर है कि खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, शब जाई के मन बूदम, मोहम्मद शम महफिल बूद,
सब्जाई के मनबूदम, अल्लाह खुद मेरे मजलिस था। रात जहां मैंने बसर की है ना आज अपने इश्क व मोहब्बत के एक लाजवाल मकान में, वहाँ ये आलम था कि खुदा मेरे मजलिस बना हुआ था और शमे महफिल मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। अगर उस शमा को दूर करते तो कौन सा हुस्न दिखाई देता, और उस शमा के सामने भी चेहरे फीके पड़ गए। दोनों मजमून हैं। जैसे एक और उर्दू शायर ने कहा है, रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। वहां वो कहता है कि मेरा महबूब तो ऐसा रोशन है कि उसका जब हुस्न जलवागर हुआ तो शमा के मुंह पे देखा तो कहीं नूर न था। तो ये मजमून और आगे बढ़ गया है एक माने में। अगर खुदा के तमाम अंबिया शमे थे और शमे ही थे, नूर की शमे थी जो मुख्तलिफ वक्तों में रोशन की गई, अपने अपने वक्त में उन्होंने अंधेरों को उजाले कर दिया। मगर जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज तुलू हुआ है तो वाक़या ये है कि शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर ना था। कभी सूरज में भी चिराग जला के देखा किसी ने? सूरज को चिराग दिखाने का मुहावरा तो है, मगर वो शमा देखो तो सही, कोई बुझाए या ना बुझाए बुझ ही जाती है बेचारी, उसका बेमानी बेमकसद दिखाई देती है। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सिराज मुनीरा फरमाया गया तो ये ख़ास लक़ब है। ये ख़ातमियत का हकीकी माना और गहरा जो इरफान वाला माना है वो दिखाता है कि ऐसा मोहम्मद, ऐसा जलवा तुलू हो गया है कि अब शमें ख़त्म होने ही होने थी, उनका फैज़ जारी नहीं रह सकता। मौलवी साहब कहते हैं ना ना, तुमने सब शमें बुझाने की कोशिश की, गलत किया है। शमा की एक फहरिस्त बनाई गई थी, उन सब शमों की फहरिस्त बनाकर लिखा था कि ये फ़लाँ मेटल की शमा है, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है, फ़लाँ की है, फ़लाँ ज़माने की। अब इनके नाम इस फहरिस्त से बाहर नहीं निकलेंगे और सूरज होता रहे, चमकता रहे, मगर शमा की ज़रूरत पड़नी ज़रूर है। बस वो शमा पीछे से आएगी। शमें तो आज़ाद हैं, पुरानी कोई शमा लाकर इस सूरज की रोशनी में लगा देंगे उसको। सूरज गुरूब होता तो है, यानी बाज़ दफ़ा नज़रों से ओझल हो जाता है, मगर एक चांद भी तो छोड़ जाया करता है। उस चांद से क्यों नूर नहीं पाते जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाया है? उस शमा को क्यों पकड़ते हैं जो अपने ज़माने में जली और बुझ गई और जिसका फैज़ ख़त्म हो चुका है? ये बातें सोचते नहीं। अब अल्लाह ही अक्ल दे, हम तो थक गए हैं दिन रात समझाते समझाते, मगर इंशाअल्लाह थकना नहीं है। मैंने गलती से कह दिया। हमेशा का शेर याद आया था कि थक गए हम तो इन्हीं बातों को कहते कहते। वहाँ भी मसीह इस्लाम की ये मुराद नहीं है, कोई आदमी गलत ना समझ जाए कि मसीह मौत थक गए हैं। ये एक मुहावरा है कि कितना करे कह कह के ज़माने गुजर गए, यही बातें कहते जा रहे हैं, समझते ही कोई नहीं। तो नाउज़ुबिल्लाह, ना नबी की शान है कि थके, ना उसके खलीफा का काम है कि वो थके। थकना नहीं, मौत तक नहीं थकना इंशाअल्लाह, ना आपने थकना है। अब सुनिए, मुसलमान कहलाने का कहते हैं इसको हक ही कोई नहीं, किससे इजाज़त ली उन्होंने? कहते हैं कादियानियों को यह हक आखिर किसने दिया है कि गुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल समझें और फिर इस्लाम का दावा भी करें? किससे हक लिया इन्होंने? अब बताएं, हक लिया कहां से जाता है? ये पहले मौलवी साहब बताएं। जब ईसा अलैहिस्सलाम आप कहते हैं आएंगे तो क्या करेंगे आप? कहां से हक लेंगे? आएंगे अब फिर गए हैं आप वादों से, या उनको भी कहानियां बना बैठे हैं? उम्मत मोहम्मदिया से मौलवी ये कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ तासुब फैला दिया है कि अब वो लोग ये भी कहते हैं, बाज़ जगह मुझे ख़त पर कल ये ख़त मिला कि वो कहते हैं देखो, अगर खुदा भी हमें कहे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सच्चा और मसीह है तो हम फिर भी नहीं मानेंगे, जो करना कर लो। तो अब उनको मसीह मौऊद के मानना इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है कि उसके नतीजे में खा तारीख़ नबूवत पर जो चाहे गुजर जाए, कुछ भी हो, अहादीस पर जो चाहे गुजर जाए, सुन्नत पर जो चाहे, पेशगोइयाँ आपकी खा सच्ची करार दी जाए या बातिल करार दी जाए, इससे कोई गरज नहीं है।
کہتے ہیں چلیں ساری پیشگوئیاں جھوٹی صحیح، مگر اس وجود کو نہیں ہمیں ماننا. اور یہ طبقہ عملاً موجود ہے ایک اور بڑھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کے آنے کا عقیدہ اگر مرزا صاحب کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ عقیدہ ہی جھوٹا ہے، اسے چھٹی کر جاؤ. اور کچھ مولوی ہیں جو ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں آخر وقت تک، کم سے کم حدیثوں میں انہوں نے اتنا پڑھا ہے کہ اتنے بے ضمیر نہیں ہو سکے کہ ساری حدیثوں کو چھٹلا دیں، لیکن پڑھتے ہیں ظاہری آنکھ سے، اس لیے ظاہری معنی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آنا تو ضرور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ ساری تبدیل اس طرف تھی کہ آپ کو سمجھاؤں میں کیا چاہتا ہوں. کہتے ہیں قادیانیوں کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مسیح موعود مانے، نبی مانے اور پھر مسلمان بھی کہلائیں؟ یہ ہے سوال. اب مولوی صاحب کا مسیح اگر اتر آیا کسی وقت، فرض کریں، فرض محال ہے لیکن فرض کریں، ان کو تو یقین ہے نا اترے گا، اتر آیا تو وہ کیا کہے گا؟ آ کے کیا کہے گا؟ میں نبی اللہ نہیں ہوں. اگر کہے گا میں نبی اللہ نہیں ہوں تو مسلم کی حدیث آپ سامنے کھڑی کر دیں گے کہ اے جھوٹے، اگر تو نبی اللہ نہیں ہے تو جا واپس چلا جا جہاں سے تو آیا ہے، ہمیں تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا. کیا کریں گے آپ؟ نبی اللہ مانیں گے کہ نہیں؟ جب مانیں گے تو آپ کے قول کے دائرہ اسلام سے خارج، پھر آپ کو کون حق دے گا مسلمان کہلانے کا؟ تو یہی مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ نبی اللہ کہیں تو اسلام گیا، نبی اللہ کہیں تو اسلام گیا، اور نبی اللہ نہ کہیں تو محمد رسول اللہ ہاتھ سے گئے. آپ کہتے ہیں وہ ہوگا. ایسے فضول لغو جو ہیر پھیر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے چلاکیوں کے، جاہل عوام الناس کے سامنے چلاکیاں کریں، جو مرضی کریں. کبھی اہل علم اور اہل عقل کے سامنے بھی یہ باتیں چل سکتی ہیں کہ نبی اللہ مان کے کیسے؟ ہم امتی نبی مان رہے ہیں، مسیح موعود کی وجہ سے نبی مان رہے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ آپ مسیح موعود ہیں. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی گواہی کے مطابق، حدیث، سنت اور بائبل کی گواہی کے مطابق مسیح صلیب پر نہیں مرے، لیکن اپنی طبی موت مر گیا، آسمان پر نہیں چڑھے. تو جب ایک مرے ہوئے شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آئے گا تو لازماً مراد ہوتی ہے اس کا کوئی روحانی ہم شکل، اس سے ملتی جلتا کوئی وجود، اس کا کوئی تمثیل ظاہر ہوگا. یہی ہم کہتے ہیں. بس جب آنے والے مسیح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوگا تو سند ہم نے اس مولوی سے لینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں تو آئے ہوئے ہیں، ہم کہنے پر بھی تو مان رہے ہیں. کسی اور سند کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پاگلوں والا سوال کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان کے تم نے اسلام کی سند کہاں سے حاصل کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اب مرزا صاحب کا نام چھوڑ کر بتاؤ قسم کھا کے کہ مسیح جو اترے گا تمہارے نزدیک نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ نبی اللہ کہو گے تو سند کہاں سے حاصل کرو گے؟ جو خاتم ہے اسی سے سند ملتی ہے. یہ بھی تو سوچو، یہ مورے لگانے والا خاتم نہیں ہے صرف کہ ڈاکخانے میں بیٹھا ہوا لفافے بند کر رہا ہے. ہر حقیقت کی سند محمد رسول اللہ ہے. صرف نبوت کی بحث نہیں رہی، کیونکہ نبی میں ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی صداقتیں داخل ہوتی ہیں. نبی کے تابع شہید بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں، شہید. تو نبی کی تصدیق جو ہے اس سے مراد ہر نیکی، ہر خوبی، ہر کمال کی تصدیق ہے. بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں. آپ ہی کی تصدیق کی ہمیں پرواہ ہے، دوسرے کی تصدیق کو تو ہم جوتی کے نوک پہ بھی نہیں لیتے. پرواہ کوئی نہیں، نہ کرو تصدیق. مانگی کس نے تم سے تصدیق؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کریں، اس کا کلمہ جاری کرائیں. اب کتنے جھوٹے ہیں! کون سا کلمہ ہم نے جاری کیا مسیح علیہ السلام کا؟ آگے جا کے ابھی اور بات کھلے گی، میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی بجائے مرزا کی وحی کو واجب الاتباع اور مدار نجات قرار دیں. کس قدر یہ لعنتوں کی پھٹکار اپنے لیے خدا سے مانگ رہے ہیں.
इतना झूठ। कुल आलम का अहमदी गवाह है जो मेरी बात सुन रहा है कि नहायत फासिकाना झूठ से काम ले रहे हैं मुल्ला। 134 थे, अब 140 हो गए हैं तकरीबन। 140 मुल्कों में जहां जहां अहमदी गया है, जहां अहमदी का पैगाम गया है, वो सारे गवाह और खुदा हा को हाजिर जानकर गवाही देते हैं कि झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। कभी किसी अहमदी ने हजरत मसीह मौत की वही को कुरान की वही के मुकाबले पर करार दिया ही नहीं, ना दे सकता है। उसकी रूहानी मौत का दिन होगा अगर वो ऐसा करे। और कभी भी ये नहीं कहा कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह मदार निजात नहीं है, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मदार निजात है। इतना बेबाक झूठ बोलते हैं, कोई शर्म है नहीं। सारी उम्र दीन की किताबें पढ़ते गुजर गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेंबर पर खड़े होते, खुदा का खौफ क्यों नहीं करते? मजबूर हो तुम, तुम्हारा झूठ गवाही दे रहा है कि हम सच्चे हैं। हमला करने का रास्ता कोई नहीं, मसनूई तस्वीरें बनानी पड़ती हैं। अगर जो अहमदियत कहती है वही कहो तो हमला कहां से करोगे? अहमदियत तो इस्लाम की बात करती है, इस्लाम पर हमला करना पड़ता है। इसलिए पहले एक झूठा इस मजहब बनाकर हमारी तरफ मंसूब करते हैं और फिर उसको जूतियां मारते हैं। अब जो झूठ तस्वर करके जूतियां मारता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जूतियां किसको पड़ती हैं। फिर कहते हैं और फिर ढटाई के साथ ये भी कहें कि हम मुसलमान हैं और गैर अहमदी काफिर हैं। ये बड़ी ढटाई है। अपनी ढटाई को भूल गए। तुमने कितने फतवे लगाए बाकी मुसलमानों पर? कुफर के फतवे तो थे जिनकी बातें मैं पीछे पेश करता रहा हूं, और ऐसे ऐसे सख्त फतवे तुम्हारे अपने साथियों के लगाए हुए कि मिर्जाइयों से भी बढ़कर काफिर, अशद 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 तरीन काफिर। तो डेटाइयां अगर सीखी हैं तो तुम लोगों से सीखी हैं। फिर 1300 साल तुम लोगों ने वो फतवा बाजियां की हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक फतवे लगाए हैं, मगर एक फर्क के साथ, उसको तुम छुपा नहीं सकते। मैं तुम्हें खोल कर बताना चाहता हूं कि तुम्हें कोई हक नहीं था किसी के अकीदे के खिलाफ फतवा लगाने का। अगर एक शख्स कहता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करता हूं, तो किसी का कोई हक नहीं कि ये कहे कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते। इस पहलू से आज तक जमात अहमदिया ने ये नहीं कहा कि जो कहे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को सच्चा मानता हूं, हम कहते हैं वो झूठा मानता है। जो कहे मैं मुसलमान हूं, उसके मजहब का कोई और नाम रखा जाए। अहमदी मुसलमान, गैर अहमदी मुसलमान, अहमदी मुसलमान, गैर अहमदी मुसलमान, इतना ज्यादा कसरत से हमारे लिटरेचर में ये मुहावरे भरे पड़े हैं कि कोई आदमी जरा से भी आशनाई रखे तो जान लेगा कि मुसलमानों की दो किस्में हैं। एक वो जिन्होंने मसीह मौत का इनकार किया है और एक वो जिन्होंने नहीं किया। हम जब कुफर कहते हैं तो हम कहते हैं उस कुफर की बात करते हैं जिस पर तुम फख्र कर रहे हो। हम कहते हैं तुमने मसीह मौत को जो खुदा की तरफ से भेजे गए थे काफिर करार दे दिया, और अगर ये सच्चा है और जैसा कि हम मानते हैं, तो हमारे लिए चारा नहीं है सवाए इसके कि माने कि इस तुम्हारा कुफर तुम पर उल्टा है। अगर तुम्हें तकवा इंसाफ है तो खुद ये बताओ। अब चलो मिर्जा साहब को छोड़ दो, मसीह मौद तुम्हारे नजदीक आएंगे ना कभी, जो उनको तुम्हारे जैसा मौलवी उस दिन उठकर खड़ा होकर कहेगा कि काफिर हो तुम, उसके मतलब क्या फतवा होगा? शाया करवा दें अखबार में, वो सच्चा मुसलमान होगा। और अगर वो काफिर कहेगा तो तुम लोगों को ये गैज़ व गज़ब दिलवाओगे, कहोगे देखो अपने आप को, इस को मानने वालों को तो ये मुसलमान कहते हैं और ना मानने वालों को काफिर कहते हैं। काफिर उसका जिसके कुफर करने पर तुम फख्र कर रहे हो, झूठ बात मंसूब नहीं की गई। हमें तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का काफिर कहते हो, हमें तुम कलमे का काफिर कहते हो, ये झूठ है। पर अपने झूठ पे के कुफर के फतवे पर तो फख्र कर रहे हो और समझते हो जायज है। हमारा सच्चा कुफर का फतवा जो तुम्हारे बयान के ऐन मुताबिक है, उसे तो तुम्हें सर आंखों पर कबूल करना चाहिए कि जज़ाकल्लाह, अगर ये मुराद है कि हजरत मिर्जा साहब के काफिर होकर हम काफिर बने हैं तो हमें मंजूर है। झगड़ा किस बात का? आपकी तो हमने तायद कर दी। ये अवाम को मुश्तिल करने की बातें हैं, इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। आगे मिर्जा हजरत मियां बशीर अहमद साहब का हवाला अपने सियाको सवाक से काट कर वो पेश किया है ताकि ये समझें कि दुनिया के सामने साबित हो जाए। कहते हैं हर एक ऐसा शख्स
یہ عبارت ہے کلمۃ الفصل کی، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی تحریر. ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب آپ بتائیں یہ تعریف جو ہے یہ آپ کے نزدیک مسلمہ ہے کہ نہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. آپ خود یہ درس دیتے چلے آئے ہیں مدتوں سے کہ اسلام کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو موسیٰ کو بھی مانے اور عیسیٰ کو بھی مانے، اور جو ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا تم خود کہتے ہو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور مسیح موعود مرزا غلام احمد کا کئی لفظ نے لکھا ہوا، جھوٹ بولتے ہو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بڑے محتاط تھے اپنی تحریر میں، انہوں نے تمہارا عقیدہ تمہارے لفظوں میں بیان کر دیا. جو مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب بتائیے کہ آپ کو میں نے ابھی سوال کیا تھا، آپ بتائیں مسیح موعود کا جب بھی آئے گا جو انکار کرے گا وہ مسلمان رہے گا؟ یعنی قولاً تو ہم اسے یہ حق ضرور دیں گے، ہر انسان کا فرض ہے اتنی شرافت کا نمونہ دکھانا کہ جو کوئی منہ سے کہتا ہے میں یہ ہوں اس کا انکار نہ کرے، اس کی حقیقت کھولے. منہ سے کہتے تو کہتے پھرو، جیسا قرآن کریم نے فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ابھی ایمان گھسا بھی نہیں، لیکن تم ان کو کہہ دے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو بے شک. بس یہ ہے سوال. پر مسیح موعود کو نہیں مانتا. اب بتائیں مسیح موعود لفظ جو ہے وہ تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ نہیں؟ اور حضرت مرزا صاحب کی ذات کا نام نہیں لیا عملاً اور حکمت کے ساتھ کہ بین ہی تمہارا عقیدہ تمہارے سامنے رکھ دیں اور پھر پوچھیں کہ جب مسیح موعود آئے گا اور اس کے منکر کے ساتھ تم وہی سلوک کرو گے یا نہیں جو عیسیٰ کے منکر یا موسیٰ کے منکر سے کرنا پڑتا ہے. اور ہر مولوی گواہی دینے پر مجبور ہے ہاں ہاں یہ بالکل درست ہے. تو پھر ہم نے بھی تو یہی کہا ہے، ہم نے کون سی الگ بات کی؟ ہم وہ بات کہتے ہیں تو مجھے نہیں، تم وہ بات کہتے تو ثواب والے اور بڑے غازی اور مجاہد اور پکے مسلمان. میں نے ہی تمہیں کوٹ کیا ہے. دوبارہ میں چیلنج کرتا ہوں، ثابت کرو، اس تحریر کو بدل کے دکھا دو. کہہ دو کہ مرزا صاحب کو میں مسیح موعود نہیں مانتا، بے شک کہو، اور پھر لکھو یہ تحریر دوبارہ کہ جو مسیح موعود کو نہیں مانتا، اور آگے لکھو وہ پکا مسلمان اور دائرہ اسلام کے اندر ہوگا اور کافر نہیں کہا جا سکتا. اگر تم یہ کہو گے سارے مولوی تمہیں کافر کہیں گے. کفر سے تو پھر بھی نہیں بچنا. ہمارے ہاتھوں نہیں مارا جانا، ان کے ہاتھوں مارا جانا. یہ تو تلوار تم نے اپنے لیے قبول کر لی ہے، اس نے تو اب گردن اڑانی ہی اڑانی ہے. چلاکیاں ایسی کرتے ہیں، لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا تھا. وہ لفظ مسیح موعود پڑھتے ہی اور اس کے لیے شرارت کے طور پر بریکٹ میں مرزا قادیانی کو نہیں مانتا. سمجھیں آپ؟ اور اسی لیے عبارت میں تحریف کی، اس کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی. اور یہاں جگہ کا کیا بحث اٹھی ہے؟ یہاں تو بحث ہے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی حیثیت کی، اور آپ کے متعلق یہ مرکزی تمام دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت میں تمام انبیاء کی نبوت کی تصدیق شامل ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو سب انبیاء کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اس سے ایک نبی کو بھی باہر نکالو گے تو اس کلمے سے باہر نکل جاؤ گے. کیسا عالیشان مضمون ہے. اس کو مروڑنے توڑنے کی خاطر مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے لفظ طرف سے لکھا اور پھر بریکٹ میں لکھنا پڑا یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا. صرف مسیح موعود کی بحث ہے. اگر مرزا قادیانی مسیح موعود ہے تو پھر ضرور یہ بات تمہارے حق میں صادق آئے گی. اگر نہیں ہے تو تمہیں فرق کیا پڑتا؟ پھر تم پر کوئی حملہ نہیں ہوا، کیونکہ مسیح موعود کو تم کہتے ہو ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے مانیں. ویسا وقت ہو گیا. اچھا
अब कहते हैं वक्त हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल मौलवी साहब ने तो पीछा नहीं छोड़ना मेरा 2-3 मजलिसों तक, मेरा ख्याल है, हैं? जितना भी चले इनको तो आखिर तक पहुंचाना है इंशाल्लाह। ये किताब 2-3 मजलिसों में